او بھائی ایک زندگی آنے والی ہے جو اس سے اربوں خربوں سال بڑی ہے, تو اس پیسے سے وہاں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ابے دیکھو کسی کے پاس پیسہ ہو اور صبح شام پان گٹکوں شراب کباب میں اڑا رہا ہو, لوگ کہیں گے نا کم بخت کل ریٹائرمنٹ کے لیے کیا بچایا ہوا ہے تو نے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مرے گا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہا ہے؟ 2-4 لے لے یار, پلاٹ لے کے ڈال دیں ان کے لیے, کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہوتے؟ دنیا میں ہر عقل مند آئندہ آنے والے کل کے لیے آج سے پلاننگ کرتا ہے. کیا خیال ہے, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج سے کرتا ہے پلاننگ, ابھی سے سارا اڑا دے گا. لوگ بولیں گے کل کے بھیک مانگے گا لوگوں سے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ بھائی بھیک نہ مانگو, اعتدال سے خرچ کرو, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ 10-20 سال کے بعد جو کل آئے گا اس کے لیے تو نے اتنے خزانے جمع کر لیے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں لوگ نوکر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو 10-20 سال والی زندگی, جو کروڑوں اربوں سال والی زندگی ہے, موت کے بعد جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا, اس پیسے کو وہاں کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ دوسری بات فرعون نے قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہی, قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہی کہ یہ پیسہ تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس اللہ کے شکر کے طور پر تو نے اللہ کی مخلوق پہ کتنا خرچ کیا. لیکن قارون کی کھوپڑی ریالٹی کو دیکھ کر کیا ہو چکی تھی؟ جو ریالٹی نے اس کو دھوکہ دیا, جو ریالٹی دیکھنے میں ریالٹی تھی اصل میں ریالٹی نہیں تھی. اصل میں ریالٹی ہے 10-20-25 سال کے بعد پروگرام ختم, تھوڑے دنوں میں بادام کھانے کے پیسے ہوں گے, منہ میں دانت نہیں ہوں گے چبانے کے. بعض لوگوں کے پاس غربت میں پیسے نہیں ہوتے, جب عمر پکی ہوتی تو پیسے آتے ہیں, پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, بادام کے پیسے ہیں تو منہ میں چبانے کے لیے دانت نہیں. یہ دنیا ہے بھائی. یہ جو بڑے بڑے مالدار جن پہ لوگ رش کر رہے ہوتے ہیں, ہائے اتنا پیسہ میرے بھائی, یہ ہم زیادہ اچھے ہیں ان سے, ہم 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں صبح الحمدللہ, یہ بیچارے نہ پراٹھے کے رہے. ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے یہ ان کی ڈائٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس میں اتنی کیلوریز ہیں, اس سے زیادہ آپ نے لیا تو وہ آپ کا نوالا آخری نوالا ہوگا. بس زیادہ ٹینشنوں میں ہے, اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کے پاس جو کھا تو سکتا ہے. اتنی دولت کے بعد آدمی نہ کھا سکے نہ پہن سکے تو کیا فائدہ اس کا. خیر, تو ریالٹی کو دیکھ کر فرعون کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہوئی اور قارون کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہوئی. پیغمبر اسی ریالٹی کو تو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اصل ریالٹی یہ نہیں ہے, اصل ریالٹی کچھ اور ہے. تو فرعون نے کتنے معجزے دیکھے, ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہے, یہ قوم میں معاذ اللہ پست ہیں, یہ غریب ہیں, یہ مسکین ہیں. پیغمبروں کو جو سب سے بڑا تانا ان کی قوموں کی طرف سے ملا ہے نا ہمیشہ, سوائے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے, یہ 2 مالدار پیغمبر تھے. داؤد علیہ السلام بھی شروع میں غریب تھے, اللہ نے کمانڈر بنا دیا اور پھر اللہ نے بادشاہت دے دی اور دولت بھی دے دی. لیکن اس زمانے کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ داؤد علیہ السلام کو یہ پیغمبر ہیں اور ان کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ نہیں کہتے تھے لوگ, کیونکہ داؤد علیہ السلام تلوار سے اس کی خبر لیتے. بھائی اللہ نے دیا, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, وہ بھی کنگ, بادشاہ تھے اور بے تحاشا دولت, اتنی دولت کہ جس کی مثال نہ ماضی میں کبھی ملے گی اور نہ مستقبل میں. اور یہ دولت بھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی. ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ ایسی حکومت چاہیے جو میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں. بس اینڈ ہو گیا. اللہ نے کہا ایسی دولت حکومت دوں گا کہ آپ کے بعد کوئی سوچ تو سکتا ہے, حاصل نہیں کر سکتا. یہ 2 پیغمبر مالدار ہیں, اور ہمارے علم میں کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جو جن کو اللہ نے دولت دی ہو. زیادہ پیغمبر کیا تھے؟ مسکین اور غریب. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں, اس لیے علماء میں بھی 99% قیامت تک غریب ہی رہیں گے. 1% کے پاس دولت آ سکتی ہے, زیادہ میجورٹی علماء کی ہمیشہ کیا رہے گی؟ بولو, غریب. اللہ کا نظام یہی ہے کہ اکثر علماء غریب رہیں گے, پیسہ کم لوگوں کے پاس آئے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھے بھلے مولوی جن کے پاس پیسہ ان کو برا سمجھنا شروع کر دو, 1% کے پاس رہے گا بھی نا. سلیمان علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے نا, تو ان کے پاس بھی تو ہے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ بیچارے غریب مسکین, یہ مولوی فرقہ ملامتی فرقہ ہے. جس حال میں ہوگا جو مولاناؤں کے دشمن ہیں انہوں نے ملامتی کرنی ہے. مولوی کے پاس پیسہ آ جائے, بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, وہ بتا بھی رہا ہے کہ یہاں سے آ رہا ہے, یا تو وہ چھپا رہا ہو نا پھر غلط ہے.
دیکھو پوڈ کاسٹ میں جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, میں نے اس کا جواب ہمیشہ دیا ہے. ہمارے اپنے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں. کسی کو یہ آپ سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. عام حالات میں ہے حق, میں آپ سے پوچھوں تو ٹوپی کہاں سے خریدی, چوری کے پیسوں سے, آپ اگلا بولے بھائی میری نجی زندگی کا کیوں پوچھ رہے ہو. تو جب مجھ سے پوڈ کاسٹ میں یہ پوچھا گیا ہے پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا, میں نے اس کا فوراً جواب دیا ہے. حالانکہ یہ نجی سوال ہے, پرسنل سوال ہے, پرسنل سوالوں کے جوابات نہیں دیے جاتے. میں نے اے آئی سے اپنے بچوں کی تعداد پوچھی کل, اے آئی, اور میرے پاس پیڈ اے آئی ہے, بالکل صحیح بات کرتا ہے. میں نے اے آئی سے پوچھا مفتی طارق مسعود کے کتنے بچے ہیں, اے آئی نے جواب دیا کہ پرسنل سوال کے جواب ہم نہیں دیتے. بڑا خاندانی اے آئی یار, اتنی تمیز ہے اس کو کہ پرسنل چیزوں کے مجھ سے ہی نہیں بتا, مجھے ہی نہیں بتا رہا. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے اور پیڈ ہے وہ, میں پیسے دے رہا ہوں اس کے, لیکن خاندانی کام کیا اس نے. خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پوڈ کاسٹ میں جب ہم پوچھے جاتے ہیں ہم سے ہم جواب دے دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ, میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ مذہبی آدمی سے جو مدرسہ یا اسکول چلا رہا ہو یا مسجد چلا رہا ہو, اس سے جب پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا نجی سوال ہے, اس کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. مجھے بہت غصہ آتا ہے خدا کی قسم ایسے مذہبی لوگوں پہ, جب ان سے پیسوں کا حساب لیا جائے اور ان کو غصہ آ جائے, ایسے مولویوں پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. اور بھائی قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اس پہ نازل ہوئی ہے کہ پیسوں کا حساب لکھو, لکھت پڑھت ہونی چاہیے. دو بندوں کے درمیان معاملہ ہو وہ لکھت پڑھت پر ہو. آپ مسجد کا چندہ لے رہے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کدھر جا رہا ہے, اس کی رسیدیں کہاں ہیں, اس مزدور کو کتنا دیا, بلڈر کو کتنا دیا, کوئی امام سے پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھو تو امام صاحب جہنم کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ حرام کاری ہے بھائی صاحب. مجھے پتا ہے میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے اسلام میں. عمر بن خطاب سے پوچھا جا رہا ہے یہ مال غنیمت میں 2 جوڑے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے. حضرت عمر کو تو غصہ نہیں آیا, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. حضرت عمر جواب دینے کے اہل تھے, کیونکہ حضرت سارا مال غنیمت تو آپ کے پاس آ رہا ہے, تو آپ کے پاس تو یہ طاقت ہے کہ ایک کے بجائے 2 جوڑے رکھ لیں. نارمل عام آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن آپ سے پوچھا جائے گا. حضرت عمر کو تو غصہ نہیں آیا کیونکہ کلیئر تھے. فرمایا بھائی یہ میرے بیٹے نے اپنا کپڑا بھی مجھے گفٹ دیا ہے, انہیں تو غصہ نہیں آیا. آج پوچھ لو کسی مدرسے کے محتمم سے, بھائی صاحب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. انسان کے بچے بن جاؤ. بہت 20 سال ہو گئے مجھے سمجھاتے ہوئے. جتنی, میں نہیں کہہ رہا مولوی طبقہ غلط ہوتا ہے, نا 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 نا, علماء کے طبقے میں, مولویوں کے طبقے میں 99% درست ہیں, 1% کرپٹ ہیں. لیکن پھیلے ہوئے کون ہے, وہ دھوس انہی 1% نے جمائی ہوئی ہے. اور جو بیچارہ امام شریف شرفا ہوگا اس کی تو تنخواہ ایسی ہوگی نا, اس کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہوگا بیچارے کو. ایسی تنخواہ اس کو دیتے ہیں, ایسی تنخواہ اس کو سڑا کے ترسا کے دیتے ہیں, اور بڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد تو کوئی حال نہیں ہوتا اس کا. یہ واحد طبقہ ہے جس میں ریٹائرمنٹ کے بعد ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. ہم نے دیکھا 30 سال مسجد کی امامت کی, امام جب بڑھاپے میں ریٹائر ہوا ہے بچوں کے پاس پاؤں میں پہننے کی چپل بھی نہیں. شریف امام کا یہ حال کیا ہوا ہے. اور جو امام ہوشیار ہوتا ہے مسجد میں آتا ہے, ادھر رویا دھویا, اس کو ہم نوا بنایا, ادھر. یہ چند طریقے ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کے الو بنانے کے. یہ یاد رکھو, میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, اور اتنی پبلک اکٹھی بہت مشکل سے ہوتی ہے. مذہبی لوگوں کے الو بنانے کے طریقے یاد رہے گا. عنوان اسلامیات میں سوچ رہا ہوں نصاب میں شامل کراؤں اس کو, اہم اسلامیات میں یہ شامل ہوگا اگر مجھے حکومت ملی تو. مذہبی لوگوں کو الو بنانے کے طریقے.